Bismillah Rahman Rahim. Students, we are going to discuss the chapter number 13, the last chapter, faithfulness means wafadari. So it is a real incident from the history. ایک تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے which happened in the reign of Hazrat Umar. Hazrat Umar was present there, and it also tells the justice of Hazrat Umar Tarana. Hazrat Umar Tarana کی جو جسٹس ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں یعنی کہ آپ کے سامنے اس کی ایک ایگزامپل آتی ہے. اینڈ یو may say that the loyalty of a normal person, ایک عام آدمی کی جو لائلٹی تھی، وفاداری تھی، اور جو اس کی فیتھفلنس تھی، اس کے حوالے سے بھی. ونس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سٹنگ ان دا مسجد آف دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو وہ تشریف فرما تھے، واز بزی ان دا افیئرس آف اسٹیٹ. افیئرس آف اسٹیٹ یعنی کہ ریاست کے معاملات نپٹانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھے مصروف تھے. ٹو ینگ مین ہولڈنگ اے اسٹرانگ اینڈ اسٹڈی کنٹری مین. تو دو نوجوان جو ہے وہ تھامے ہوئے پکڑے ہوئے ایک مضبوط، اسٹڈی اینڈ اسٹرانگ بیسیکلی ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں. آپ کہہ لیں کہ تن و من، طاقت پر مضبوط. ایک کنٹری مین دیہاتی کو تھامے پکڑے ہوئے اندر داخل ہوئے. اپیئر بفور ہم، ان کے سامنے آئے. دے کمپلین ٹو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیٹ دا پرسن، انہوں نے شکایت کی حضرت عمر عنہ سے کہ دیٹ دا پرسن ہیڈ مرڈرڈ دیئر اولڈ فادر، کہ اس آدمی نے ان کے بوڑھے والد کا قتل کر دیا تھا. دے ڈیمانڈڈ جسٹس بائی پنشنگ دا مرڈر فار ہز کرائم. انہوں نے جو انصاف کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈڈ مطالبہ کیا انصاف کا، بائی پنشنگ سزا دے کر دا مرڈر قاتل کو فار ہز کرائم، اس کے جرم دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ شروع سے پڑھنا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ریاست کے معاملات میں مصروف تھے. دو نوجوان ایک مضبوط اور طاقتور دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے ان کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس شخص نے ان کے بوڑھے باپ کو مار دیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ قاتل کو اس کے جرم کی سزا دے کر انصاف کیا جائے. دا کیلف لکڈ ایٹ دا ینگ مین اینڈ سیڈ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، یو ہیو ہرڈ دا چارج، تم نے یہ الزام سنا. لیبل کا مطلب لگایا گیا، جو لگایا گیا اگینسٹ تمہارے خلاف، تم پر لگایا گیا، تم نے وہ الزام سنا. واٹ ہیو یو ٹو سے ان یور ڈیفینس، تمہیں اپنے یعنی کہ اپنے ڈیفینس میں، اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتے ہو. دا ولیجر ریپلائڈ، دیہاتی نے جواب دیا، کمانڈر آف دا فیتھفل امیر المومنین، آئی پلیڈ گلٹی ٹو دا چارج. یہ جو جرم ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، پلیڈ گلٹی تسلیم کرتا ہوں جرم کو. آئی واز لیڈنگ مائی بیلاوڈ کیمل، میں اپنے عزیز اونٹ کو، پیارے اونٹ کو لے کے جا رہا تھا. وین آئی ریچ اے گارڈن، جب میں ایک باغ میں پہنچا، اینڈ ہالٹڈ ٹو ریسٹ، رک گیا آرام کرنے کے لیے. دا کیمل لپٹ کا مطلب ہے کتر لینا، چگ لینا، توڑ کے کھا لینا. آ فیو لیوز آف دا ہینگنگ برانچ آف اے ٹری، یعنی کہ کچھ پتے اس نے کھا لیے جو لٹکتی ہوئی شاخ تھی درخت کی وہاں سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اپنے پیارے اونٹ کو لے کے جا رہا تھا، جب میں باغ میں آرام پہنچا اور آرام کے لیے رک گیا، اونٹ نے ایک درخت کی شاخ پر لگے کچھ پتے کھا لیے. دی اولڈ مین آن سینگ دس، بوڑھا آدمی اس کو دیکھ کر، یا اس کو دیکھ کے بوڑھے آدمی نے، ہرلڈ مینس تھرو، پھینکا، آئی اسٹون ایٹ دا کیمل، اونٹ کی جان میں ایک پتھر پھینکا، ود آل ہز مائٹ، مائٹ طاقت، پوری طاقت سے، آل ہز مائٹ پوری طاقت سے. یعنی کہ یہ دیکھ کر جو بوڑھا آدمی تھا اس نے اپنی پوری طاقت سے اس کی جانب ایک پتھر پھینکا. دا اسٹون کاٹ دا کیمل آن دا سائڈ آف دا ہیڈ، کاٹ مینز لگا، وہ اس کے دائیں طرف یعنی کہ ایک طرف لگا اس کے سر کے، اونٹ کے وہ پتھر. اے ڈریل، ڈریل مینز لڑکھڑانا، اسٹمبل، وہ لڑکھڑایا، اینڈ فیل ڈاؤن ڈیڈ، گر کے مر گیا. دا کیمل واز ویری ڈیئر ٹو می، اونٹ مجھے بہت عزیز تھا. آئی کوڈ ناٹ کنٹرول مائی اینگر، میں اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکا. سو آئی ٹک دا سیم اسٹون دیٹ ہیڈ کل مائی ڈیئر کیمل، تو میں نے وہی پتھر اٹھایا جس سے میرے پیارے اونٹ کو مارا گیا تھا. اینڈ ہرلڈ اٹ ایٹ دی اولڈ مین ود آل مائی اسٹرینتھ، تو میں نے اس کو اسی طرح اپنی پوری طاقت سے اس بوڑھے کی طرف اچھال دیا. دا اسٹون ہٹ دی اولڈ مین آن دا ہیڈ، وہ جو پتھر تھا اس کو سر پہ لگا. اینڈ سبسیکوئنٹلی نتیجتاً کلڈ ہم، اس کی موت واقع ہو گئی. ایٹ دس اسپر دیز ٹو ینگ مین کیم ٹو می اینڈ آئی سرنڈرڈ مائی سیلف ٹو دیم. اس پر یہ دو نوجوان میرے پاس آئے اور میں نے حوالے کر دی، سرنڈرڈ حوالے کر دیا اپنے کو ان کے کیلف. ایز یو ہیو کنفیس، کنفیس کا مطلب ہے کسی جرم کا، کسی گناہ کا اقرار کرنا. ایز یو ہیو کنفیس یور کرائم، جو کہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا. دیر از نو نیڈ آف وٹنس، تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہوں کی. یو آر دیئر فور سینٹینس ٹو ڈیتھ، تم کو موت کی سزا، تمہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے. ولیجرز، آئی ایکسیپٹ دس سینٹینس، میں یہ سزا قبول کرتا ہوں، بٹ ریکویسٹ یو ٹو ڈیلے دی ایگزیکیوشن فار 3 days. ڈیلے کا مطلب تھوڑا یعنی کہ تاخیر کرنا، اور ایگزیکیوشن کا مطلب سزا، موت کی سزا کو 3 دن کے لیے اس کو تاخیر کر دی جائے.
اس کو تھوڑا یعنی کہ اس کو ٹال دیا جائے. کیلف وائی ڈو یو آسک فار ڈیلے ان دی ایگزیکیوشن آف دا سینٹینس. تم اس سزا میں موت کی سزا میں 3 دن کی تاخیر کیوں چاہتے ہو. ولیجز مائی فادر آن ہز ڈیتھ لیفٹ سم گولڈ فار مائی ینگر بردر. میرے والد نے موت کے وقت کچھ سونا میرے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑا تھا. وہ از ٹو ینگ ٹو بی ہول اباؤٹ دا پلیس ویئر آئی ہیڈ اٹ. تو وہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اس جگہ کے بارے میں جو ہے وہ جانکاری نہیں رکھ سکتا یا اس کو بتایا نہیں جا سکتا کہ جہاں پہ میں نے اس کو چھپایا تھا. کیونکہ اس کو نہیں بتایا جا سکتا کہ جس کو میں نے سونے کو کہاں چھپایا تھا. ہیڈ میں چھپانا. آئی ہیو بریڈ دا گولڈ ان دی ارتھ ان اے فیلڈ. میں نے کھیتوں میں زمین میں سونے کو دبایا تھا. بریڈ مینس دفن کرنا. اینڈ نو ون نوز دا پلیس. اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اف مائی بردر اگر میرا بھائی آن اکاؤنٹ آف مائی ڈیتھ میری موت کی صورت میں آن اکاؤنٹ آف موت کی صورت میں اگر میرا بردر میرا بھائی ڈز ناٹ گیٹ از ڈیو شیئر. اس کا جو حق ہے اس کا جو حصہ ہے اگر وہ نہ مل سکے آئی شیل بی کال ٹو اکاؤنٹ آن دا ڈے آف. تو یقیناً میری طلبی ہوگی, مجھے پکارا جائے گا اکاؤنٹ آن دا ڈے آف دا ججمنٹ قیامت کے دن فار بینگ ڈس آنیسٹ, ایک بے ایمان کے طور پہ. یعنی کہ اس نے کہا کہ یعنی کہ اگر میرا بھائی میری موت کی وجہ سے اپنا حصہ حاصل نہیں کرتا تو میں روزہ قیامت بددیانت ٹھہرایا جاؤں گا. بی کائنڈ اینڈ گرانٹ می 3 days ٹائم. مہربانی فرمائیے یعنی کہ مہربانی فرما کر مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے. آفٹر ہینڈنگ اوور دا گولڈ ٹو دا ٹرسٹی. میں کسی ٹرسٹی مینس امین, کسی امین کے حوالے سونا کر کے آئی ول ریٹرن ٹو فیس ڈیتھ. میں موت کا سامنا کرنے کے لیے واپس آ جاؤں گا. کیلف ایون ہو کین اسٹینڈ ایز سیورٹی. کیا تمہارے پاس کوئی ہے ایسا جو تمہاری ضمانت دے, شیورٹی جو ضامن بن جائے. کوئی ضامن ہے تمہارے پاس. اینڈ ہو ول بی ولنگ ٹو سفر ڈیتھ اف یو فیل ٹو ریٹرن. اور جو راضی ہو سفر میں سامنا کرنا, موت کا سامنا کرنے کے لیے. اف یو فیل ٹو ریٹرن, اگر تم واپسی آنے میں جو ہے اگر تمہیں یعنی کہ تمہیں اگر دیر ہو جائے یا تم نہ آ سکو تو جو تمہاری جگہ سزا بھگتے کوئی ہے ایسا. ولیجز لوکنگ ایٹ دا پیپل پریزنٹ ان دا کورٹ. اس نے تمام لوگوں کی طرف جو دربار میں موجود تھے دیکھتے ہوئے اینڈ پوائنٹنگ ٹو حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ جو کہ بہت بڑے صحابی تھے, حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ کی طرف اس نے اشارہ کیا. دس جینٹل مین ول اسٹینڈ ایز مائی شیورٹی. یہ جو شریف آدمی ہیں, یہ جو معزز آدمی ہیں, یہ میری ضمانت دیں گے. کیلف ایڈریسنگ حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ, خلیفہ نے حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ سے کہتے ہوئے یعنی کہ خطاب کرتے ہوئے مخاطب ہوتے ہوئے مخاطب ہو کر پوچھا, ڈو یو ایگری ٹو اسٹینڈ ایز سیورٹی. کیا آپ اس کے ضامن کے طور پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, ضمانت دینے کے لیے. حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ نے کہا یس آئی ڈو, جی میں تیار. حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ واز ہائیلی رسپیکٹڈ صحابی. حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ قابل احترام صحابی تھے. دا کیلف ایکسیپٹڈ ہم ایز اے سیورٹی. خلیفہ نے ان کی ضمانت ضامن کے طور پہ قبول کر لی. بوتھ ایکیوزرز آلسو ایگریڈ ٹو اٹ. دونوں جو ایکیوزر تھے, جو یعنی کہ مدعی تھے, وہ بھی اس بات پہ راضی ہو گئے. اینڈ دا کرمنل واز الاؤڈ ٹو لیو. اور اس کو مجرم کو جانے کی اجازت دے دی گئی. یعنی کہ دونوں مدعی بھی اس بات پہ راضی ہو گئے اور مجرم کو جانے کی اجازت دے دی گئی. دا تھرڈ ڈے ڈانٹ کا مطلب ہے کھلا, نمودار ہوا, نکلا. تیسرے دن کے جب سورج نکلا, دی ایکیوزر اینڈ دا شیورٹی ور پریزنٹ ایٹ دا مسجد آف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبی میں مدعی بھی اور ضامن بھی سب موجود تھے. دے ور ویٹنگ فار دا کرمنل. مجرم کا انتظار کر رہے تھے. ایز ٹائم پاس, جو وقت گزرتا گیا, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فیلڈ اینکشیس کے مطلب ہے بے چینی محسوس کرنا, بےتابی محسوس کرنا. فار دا فیتھ مینس قسمت اور حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ. یعنی کہ جو وقت گزرتا گیا, جو صحابہ جو تھے حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ کی تقدیر کے متعلق پریشان تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو شہید کیا جائے, قتل ہو اس کی جگہ. وین اونلی این آور ریمینڈ, جب 1 گھنٹہ رہ گیا, بوتھ ایکیوزرز کیم فارورڈ. دونوں مدعیان جو ہے وہ آگے آئے. اینڈ ڈیمانڈیڈ فرام حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ دیئر مین. اور حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ سے ان کے آدمی کا مطالبہ کیا. حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ نے کہا ویٹ اے لٹل مور, تھوڑا سا اور انتظار کرو. دیر از اسٹل ٹائم, ابھی تو وقت باقی ہے. اف اٹ ڈز ناٹ کم, اگر وہ نہیں آتا, آئی ول گیو مائی لائف ان ہز اسٹیٹ ٹو فلفل دا جسٹس. تو میں اپنی زندگی دوں گا. ان ہز اسٹیٹ کا مطلب ہے اس کی بجائے, اس کی جگہ, یعنی کہ اس کی جگہ میں اپنی جان دوں گا, انصاف کے لیے قربان کروں گا. ٹو فلفل دا جسٹس, انصاف کے لیے اپنی جان دوں گا. کیلف ان کیس دا مرڈر ڈز ناٹ ریٹرن, the law will have its
कोर्स, यानी कि कातिल के ना आने की सूरत में कानून अपने तकाजे पूरे करेगा. Hearing this, the Sahaba radhiyallahu anhu became more anxious for the safety of Hazrat Abu Dharr Ghifari radhiyallahu anhu. ये सुन के सहाबा जो है वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी radhiyallahu anhu की यानी कि सलामती के हिसाब से जो है वो मज़ीद मुतफ़क्किर हो गए. एंड देयर आइज़ वर फिल्ड विद, और उनकी जो आँखें थी फिल्ड विद टीयर्स, आंसू से भर गई. सब रिक्वेस्टेड द एक्यूज़र्स टू एक्सेप्ट ब्लड मनी. ब्लड मनी कहते हैं खून बहा, किसी के एवज़ में, खून बहाने के एवज़ में अगर पैसे दे दिए जाएँ तो ये भी लेके माफ़ किया जा सकता है इस्लामिक कानून शरीयत का. तो उसने उस एक्यूज़र से, मुद्दई से कहा भी कि भाई तुम जो भी तुम्हारे बाप का खून बहा है, जितने पैसे बनते हैं वो ले लो और उसको माफ़ कर दो. बट द रिफ्यूज़, उन्होंने इनकार किया से ये कह के आर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा है कि जान के बदले जान. व्हेन द होल कोर्ट वाज इन द वरीड स्टेट ऑफ माइंड, जब तमाम के तमाम दरबार परेशानी की कैफियत में थी, द विलेजर रीच देयर परस्पायरिंग फ्रॉम हेड टू फुट. परस्पायरिंग मीन्स पसीना, यानी कि उसे वो देहाती सर से पाँव तक पसीने में डूबा हुआ वहाँ पहुँचा. एज ही एंटर्ड, जब वो दाखिल हुआ, ही सैल्यूटेड द कैलिफ एंड सेड, उसने खलीफा को सलाम किया और कहा अल्लाह बी प्रेज फॉर हिज मर्सी, कि अल्लाह के फजल से आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी ऑफ द गोल्ड, मैंने अपने चचा को सोने का अमीन बना दिया. एज यू सी आई एम राइट इन टाइम, जैसे आप देखते हैं मैं बिल्कुल वक्त पर पहुँचा हूँ. डू नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, अब सज़ा में ताख़ीर मत कीजिए. ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर were astonished at the honesty and faithfulness of the criminal. And astonished कहते हैं इंतहाई हैरानगी, बहुत ज़्यादा, यानी कि एक्सट्रीमली स्टेट ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ इंगेजमेंट, बहुत ज़्यादा इंतहाई हैरान हो गए सारे के सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे, उसकी दयानतदारी पे, ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस की वफादारी पे जो क्रिमिनल था उसकी. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ने फरमाया, कमांडर ऑफ द फेथफुल अमीरुल मोमिनीन, द मैन वॉज टोटली स्ट्रेंजर टू मी, ये आदमी मेरे लिए बिल्कुल एक अजनबी था. आई हैड नेवर नोन और सीन हिम बिफोर, मैंने इसे ना कभी पहले देखा था ना मैं इसको जानता था. बट व्हेन आउट ऑफ ऑल द बाई स्टैंडर्ड्स, जितने हाज़रीन थे, बाई स्टैंडर्ड्स तमाम हाज़रीन में से जब इसने ही सिलेक्टेड मी, जब उसने मुझे चुना एज ए श्योरिटी अपने ज़ामिन के तौर पे, आई कुड नॉट बट एग्री, तो मैं इनकार न कर सका. ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं इसे जानता न था, मेरे लिए मुकम्मल अजनबी था, लेकिन मैं से कभी नहीं मिला था, लेकिन जब उसने तमाम हाज़रीन में से मुझे अपने ज़ामिन के तौर पे चुना तो मैं इनकार न कर सका. इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, तो मैं बखुशी अपनी जान जो है वो कुर्बान कर देता. यानी कि ये टाइप 3 कंडीशनल का सेंटेंस है. इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर वो नहीं आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन, तो मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी दे देता फॉर हिम, उसके लिए. विलेजर, सर व्हेन यू, देहाती ने कहा, व्हेन यू एग्री टू स्टैंड एज ए श्योरिटी फॉर ए स्ट्रेंजर, जब आप एक यानी कि अजनबी के लिए श्योरिटी के लिए खड़े हो गए, इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस. मैनलीनेस कहते हैं मर्दांगे के तमाम उसूलों के खिलाफ था. एंड शिवलरी, ठीक है, यानी कि जुर्रात, मर्दांगे जुर्रात के तमाम उसूलों के खिलाफ था. टू एंड डेंजर, ख़तरे में डालना जो लाइफ आपकी ज़िंदगी को, टू सर्व माई, अपनी बचाने के लिए. यानी उसने कहा, देहाती जनाब, जब आप एक अजनबी की ज़मानत देने पर रजामंद हो गए थे, मर्दांगी और जुर्रात के तमाम उसूलों के खिलाफ था, कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देता. एक्यूज़र्स ऑफ वन अकॉर्ड, एक साथ होकर बोले जो मुद्दई थे, कमांडर ऑफ द फेथफुल वी फॉरगिव हिम, लेट हिम लिव, अमीरुल मोमिनीन हम इसको माफ़ करते हैं, इसको जाने दीजिए. ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, इन अल्फाज को सुन के द ऑडियंस प्रेजेंट इन द कोर्ट गेव क्राइज ऑफ जॉय, जो भी हाज़रीन वहाँ मौजूद थे दरबार में, उन्होंने खुशी की आवाज़ें निकाली. एंड अप्लॉजेस, तारीफ़ और तौसी की. एंड द फेस ऑफ द कैलिफ बीम, और खलीफा का चेहरा चमकने लगा विद प्लेजर, एंड यानी खुशी से उनका चेहरा चमकने लगा और वो बोले, यंग मैन, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी. नौजवानों, तुम लोग को जो खून बहा की रकम तुम लोग को बैतुल माल से दी जाएगी. एंड अल्लाह विल रिवॉर्ड यू फॉर हिज गुडनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और अल्लाह तुम्हें इस जो नेकी है इसकी वजह से क़यामत के दिन नवाजेगा. ठीक है, ये अल्फाज सुनते हैं कि अदालत में खुशी और दादू तहसीन की आवाज़ें उठी. खलीफा का चेहरा पे खुशी से चमक उठा, जैसा कि उन्होंने कहा कि नौजवानों, तुम्हें खून बहा के रकम बैतुल माल से अदा की जाएगी और अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी की वजह से क़यामत के दिन नवाजेगा. एक्यूज़र्स, कमांडर ऑफ फेथफुल अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम एज फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन, हमने इसको यूँ माफ़ किया, हमने इसको इसलिए माफ़ किया कि जी माफ़ कर देना सिफ़त इलाही है. डिवाइन का मतलब है अल्लाह से जुड़ी हुई जो भी बात हो, सिफ़त इलाही है. एंड देयर फोर, चनाचे वी रिस्पेक्टफुली, हम बड़ी यानी कि अदब से रिफ्यूज़
انکار کرتے ہیں, منع کرتے ہیں ٹو ایکسیپٹ اینی بلڈ منی, کوئی بھی خون بہا کی رقم لینے سے, یعنی کہ امیر المومنین ہم اسے معاف کرتے ہیں کیونکہ معاف کر دینا سب سے الہی ہے, اس لیے ہم نہایت ادب سے خون بہا کی رقم لینے سے انکار کرتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ, یو شوڈ ریڈ اٹ اگین ٹو ہیو اے گڈ command over the translation. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay students, alhamdulillah we have finished all the chapters from the books. Now what you have to do is important, it's your duty to go through all the chapters from the beginning and to the end with the dictionary and with the guide in front of you. So you should go through again and again. So you must have a good command over the translation, so you know as well there is a particular question of translation with carrying 8 marks is given. So if you want to attempt it in good manner, so you have to go through again and again. Okay, alhamdulillah we have finished all the chapters. So if you find any difficulty or confusion, so you may contact me on my email address or comments like that. And if you want to say any comments, so you must write it on Z Institute. There is a site on YouTube channel Z Institute, so you may give your personal comments over it. Okay, assalamu alaikum.